محترم سامعین، قبل اس کے کہ پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے خود قرآن کریم کی چند آیتیں سماعت کر لی جائیں، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ثانیہ عالیہ کے طالب علم محمد برکت اللہ محمد نعمت اللہ کو۔ آپ آئیں اور تلاوت کلام آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان۔ محترم ذمہ داران مرکز، مہمانان گرامی قدر، محترم اور معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، 1947 عیسوی میں جب ملک تقسیم ہوا تو اس کے نتیجے میں ہندوستانی مسلمانوں کو نہ صرف بڑے پیمانے پر جانی، مالی و معاشی نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس اور علمی میدانوں میں بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ تقسیم سے پہلے مسلمانوں کے جو دینی ادارے سرگرم عمل تھے اور پوری آب و تاب کے ساتھ علم کی شمع روشن کیے ہوئے تھے، تقسیم کے بعد یا تو وہ کلی طور پر بجھ گئی یا ان کی روشنی کافی حد تک دھیمی پڑ گئی۔ دعوتی جماعتیں اور تنظیمیں دو حصوں میں بٹ کر کمزوری کا شکار ہو گئیں۔ ملک کی راجدھانی دہلی جو مدتوں سے تعلیم و تعلم، علم و فن کا گہوارہ تھی، جہاں جماعت کے کئی تعلیمی ادارے سرگرم عمل تھے، اس بھیانک تباہی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ عالمی شہرت یافتہ ادارہ جامعہ رحمانیہ باڑا ہندو راؤ اجڑ گیا۔ اس کے بانی اور منتظمین پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح اس کے در و دیوار سے بلند ہونے والی قال اللہ و قال الرسول کی روح پرور صدائیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس کے علاوہ دیگر مدارس و معاہد جو گرچہ اپنا وجود باقی رکھنے میں کامیاب رہے، مگر ان کے منتظمین میں پہلا جیسا عزم اور حوصلہ اور ولولہ باقی نہ رہا، اور دھیرے دھیرے ان اداروں پر مردگی کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ اس خلا کو نباد زمانہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور اوکھلا کی سرزمین پر تشنگان علوم نبوت کے لیے اگست سن 1980 عیسوی میں ایک سینٹر کی بنیاد رکھی، جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے موسوم ہوا۔
اس سینٹر کے تحت دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے اللہ کی نصرت و توفیق سے ایک قلیل مدت میں دہلی و بیرون دہلی میں مدارس و معاہد اور جامعات کا ایک جال پھیلا دیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا تعلیمی و تربیتی ادارہ معہد التعلیم الاسلامی کے نام سے جوگا بائی میں قائم کیا گیا، جو چند ہی سالوں میں اللہ کی توفیق و نصرت اور اس کے بانی کی بے پناہ محنت و لگن اور جافشانی سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر کے اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء کی مثال پیش کرنے لگا، جو بعد میں جامعہ اسلامیہ کے نام سے موسوم ہو کر ایک ممتاز و منفرد اور معیاری تعلیمی و تربیتی ادارہ کے طور پر ابھر کر اپنے مشن کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے۔ جامعہ اور اس کی شاخوں میں بروقت 1366 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ جامعہ اسلامیہ میں 668 طلبہ، معہد عثمان بن عفان میں 1400، معہد عثمان بن عفان میں 440، معہد علی بن ابی طالب میں 176 اور کلیہ عائشہ صدیقہ میں 352 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس جامعہ سے اب تک کل 1260 طلبہ سند فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ پہلا بیچ 1989 عیسوی میں فارغ ہوا۔ اس وقت جو بیچ آپ کے سامنے ہے یہ 38واں بیچ ہے، جس میں طلبہ کی کل تعداد 61 ہے، جبکہ مرحلہ عالمیت کی تکمیل کرنے والے طلبہ کی تعداد 72 ہے۔ اسی طرح حفظ و تجوید قرآن کا مشہور ادارہ معہد عثمان بن عفان لتحفیظ و تجوید القرآن الکریم سے اب تک کل 1223 حفاظ اور قراء فارغ ہو چکے ہیں۔ سال گزشتہ فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد 35 ہے۔ حضرات، ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس مجلس کی صدارت مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے صدر اور جامعہ اسلامیہ سنابل کے رئیس محترم جناب مولانا محمد رحمانی حفظہ اللہ وتعالی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے بات بھی باعث مسرت ہے کہ ہماری اس مجلس میں صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی کے امیر محترم جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ دعوتی اور علمی حلقوں میں اپنے فعال اور سرگرم رول کی وجہ سے کافی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائیں۔ آپ اس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں، انشاءاللہ ان کے پند و نصائح سے بھی ہمیں مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ اب میں خطبہ استقبالیہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں ثانیہ عالیہ کے طالب علم محمد عدنان اخلاق احمد کو، آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ہم انتہائی مسرت اور شادمانی کے ساتھ تقسیم اسناد کے اس پروگرام میں اپنی جانب سے اور اپنے ان تمام بھائیوں کی جانب سے جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے زیر نگرانی چلنے والے اعلیٰ تعلیمی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے مختلف کلیات و معاہد میں گوہر علم و عرفان سے اپنا دامن بھر رہے ہیں، اپنے ان تمام مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تشریف آوری سے ہماری اس بزم کو رونق بخشی۔ مہمانان گرامی قدر، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ذری موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جامعہ اسلامیہ سنابل اور اس کی علمی و تربیتی سرگرمیوں کا مختصر تعارف اور اس کی کارکردگی کا ادنا خاکہ آپ لوگوں کے روبرو پیش کر دیا جائے۔ سامعین اکرام،
یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ تقسیم ہند کے بعد جامعہ اور معہد تو دور کی بات، دارالسلطنت دہلی میں کوئی ایسا قابل ذکر مدرسہ بھی نہیں تھا جو کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین عظام کے مسلک و منہج پر اسلامی علوم اور عربی زبان و ادب کی تدریس پر خصوصی توجہ دیتا۔ وقت کی اس اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 سال قبل رمضان 1400 ہجری مطابق جولائی 1980 عیسوی میں اس بین الاقوامی شہر دہلی میں ایک عظیم مرکز کی بنیاد ڈالی جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے موسوم ہوا، اور اللہ رب العالمین کی توفیق و نصرت سے ایک قلیل مدت میں دہلی اور بیرون دہلی میں متعدد تعلیمی، تربیتی، رفاہی اور تحقیقی اداروں کا سلسلہ قائم کر دیا۔ جامعہ اسلامیہ سنابل، جس کے 2024-25 عیسوی کے فارغین کے مابین تقسیم اسناد کے پروگرام کو آپ حضرات نے اپنی تشریف آوری سے زینت بخشی ہے، اسی مرکز کے اہم اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ جامعہ کی اہم شاخوں کی کچھ تفصیلات پیش خدمت ہے۔ کلیت الشریعہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی 1980 عیسوی میں اس تعلیمی شعبے کا قیام عمل میں آیا جو ابتدا میں معہد التعلیم الاسلامی کے نام سے موسوم ہوا۔ آج یہ علمی مرکز دارالسلطنت دہلی میں جمنا کے کنارے 17 ایکڑ زمین پر مشتمل ایک پرفضا مقام پر واقع ہے جو معہد متوسط، معہد ثانوی اور عالیہ کے مراحل پر مشتمل ہے۔ اس ادارے سے اب تک 1661 طلبہ ثانویہ یعنی عالمیت کی سند اور 1199 طلبہ عالیہ یعنی فضیلت کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں 38ویں بیچ کے 61 طلبہ کو سند فضیلت سے نوازا جا رہا ہے۔ اس طرح اب تک سند فضیلت حاصل کرنے والے طلبہ کی کل تعداد 1260 ہو جاتی ہے۔ کلیہ عائشہ صدیقہ للشریعہ جوگا بائی نئی دہلی، راجدھانی دہلی میں جماعت کے کسی اقامتی نسواں ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے مرکز اپنے قیام کے وقت سے ہی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے ایک اقامتی نسواں ادارہ ہو۔ چنانچہ جولائی 2005 عیسوی میں اس کلیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ قوم و ملت کی بچیوں کو دینی و عصری علوم و عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکے۔ یہ کلیہ معہد متوسط، معہد ثانوی اور عالیہ کے مراحل پر مشتمل ہے۔ اب تک اس کلیہ سے ثانویہ یعنی عالمیت کی سند حاصل کرنے والی طالبات کی تعداد 309 اور عالیہ یعنی فضیلت کی سند حاصل کرنے والی طالبات کی کل تعداد 252 ہے۔ معہد عثمان بن عفان للتحفیظ و تجوید القرآن الکریم جوگا بائی نئی دہلی، اس معہد کی بنیاد ہندوستان کی راجدھانی نئی دہلی میں 1401 ہجری مطابق 1981 عیسوی میں رکھی گئی تاکہ اس کے ذریعے کسی حد تک اس فریضے کو ادا کیا جا سکے جو ہم مسلمانوں پر اللہ کی کتاب عزیز کے تعلق سے عائد ہوتا ہے۔ بحمد اللہ یہ معہد قلت وسائل کے باوجود اللہ کے فضل سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور قرآن کریم کے حفاظ اور تجوید کے ماہرین تیار کرنے میں مشغول ہے۔ اس معہد سے سال گزشتہ تعلیمی سال 2024-25 عیسوی میں حفظ و تجوید کی تکمیل کرنے والے 35 طلبہ سمیت اب تک کل 1223 طلبہ حفظ و تجوید کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ یوپی، معہد عمر بن خطاب علی گڑھ یوپی۔ حاضرین مجلس، ہماری یہ مادر علمی ہمارے لیے کتاب و سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ و منہج پر مبنی نصاب کے مطابق ہماری اعلیٰ تعلیم و تربیت کے علاوہ بود و باش، خورد و نوش، کتب، لائٹ، صاف پانی اور دیگر ضروری اشیاء کا معیاری نظم و انصرام کرتی ہے اور اس سلسلے کی بیشتر آسانیاں ہمیں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ہماری مادر علمی میں ہمارے لیے ایسے لائق اور قابل قدر مشفق اساتذہ کا انتظام کیا گیا ہے جو ہماری تعلیم و تربیت، ذہنی نشو و نما اور ہمیں اسلامی تعلیمات اور شرعی قوانین کا خوگر اور اعلیٰ کردار کا پیکر بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ جامعہ کے نصاب تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدے کی تعلیم کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔
اس کے لیے سلف صالح کے منہج پر تالیف کردہ کتابوں کو نصاب میں داخل کیا گیا ہے۔ اس نصاب تعلیم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دینی و شرعی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم اور مختلف زبانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں کے حفظ و تجوید قرآن کریم، تفسیر، حدیث، علوم حدیث، اسلامی عقائد، فقہ اسلامی، تشریع اسلامی اور عربی زبان و ادب کے ساتھ عصری علوم جیسے سائنس، ریاضی، علم اقتصادیات، سوشل اسٹڈیز، کمپیوٹر، نیز انگلش، ہندی، فارسی اور اردو زبان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جامعہ اسلامیہ کے نصاب اور ڈگری کو ہندوستان کے اندر اور باہر کئی اسلامی اور عصری یونیورسٹیوں نے تسلیم کر کے اس کا معادلہ منظور کر لیا ہے۔ محترم حاضرین مجلس، اس جامعہ کے فارغین کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کی مختلف عصری یونیورسٹیوں میں اپنی اعلیٰ اسلامی و عربی تعلیم کی تکمیل میں مشغول ہیں۔ ساتھ ہی بہت سے طلباء جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ اور سعودی عرب کی دیگر یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 100 سے زائد فارغین اپنی اسلامی تعلیم سعودی عرب کی مختلف یونیورسٹیوں میں مکمل کر کے گریجویشن، ایم اے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں، اور ان میں سے بیشتر تدریس، دعوت و ارشاد، تالیف و ترجمہ، تحقیق اور انتظامی امور میں ہندوستان کے اندر اور بیرون ہند مشغول ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کو اپنی رضا کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، نظم و انصرام اور انتظامی امور کو بخیر و خوبی انجام دینے کے لیے ہماری اس انجمن نے متعدد شعبہ جات قائم کیے ہیں جو نادی الطلبہ کے نام سے موسوم ہے، جن میں چند اہم شعبے مندرجہ ذیل ہیں: شعبہ صحافت، شعبہ دارالثقافہ، شعبہ خطابت، شعبہ دارالکتب، شعبہ دارالصحف والجرائد، شعبہ جسمانی ورزش، شعبہ مقابلہ جات۔ مہمانان گرامی قدر، اس مبارک مجلس میں اس حقیقت کا اظہار ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس مرکز میں جو چہل پہل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی سرگرمی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کلیات، معاہد اور مدارس، لائبریریاں، شائع شدہ کتابیں اور ترجمے اور کامیابی سے ہمکنار ادارتی امور، ان سب سرگرمیوں کا صحرا اللہ رب العالمین کی توفیق و نصرت سے اس مرکز کے بانی علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ ہم ان کے حق میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، مرکز، اس کے جملہ شعبہ جات اور تمام منصوبین کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی مغفرت فرما کر انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، آمین۔ مہمانان گرامی قدر، جامعہ اسلامیہ سنابل اور نادی طلبہ کا یہ مختصر تعارف ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کی انجمن کو اپنی عنایتوں سے نوازتے رہیں گے۔ رب العالمین جملہ حاضرین مجلس پر اپنے اجر و ثواب کی بارش برسائے اور ان کے اس عمل کو ان کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً صدر مرکز کا، کہ انہوں نے اور دیگر تمام اراکین و ذمہ داران نے اپنے بچوں کے لیے اپنے قیمتی وقت کی قربانی دی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس نظر عنایت پر جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ رہے ہمارے مشفق اساتذہ اکرام تو ان کے تشکر و احترام سے دل کچھ اس طرح لبریز ہے کہ زبان اس کی ادائیگی سے قاصر اور قلم اسے حیطہ تحریر میں لانے سے عاجز ہے۔ آج کا یہ علمی پروگرام انہی اساتذہ اکرام کی انتھک کوششوں کا ادنا نمونہ ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے ان مشفق اساتذہ اکرام کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا سے نوازے۔ ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ بھی مرکز ابوالکلام آزاد اور اس کی جامعہ اسلامیہ سنابل اور اس کے دیگر شعبہ جات کی زیارت سے ہمیں سرفراز فرماتے رہیں، تاکہ ہم آپ کی پند و نصائح اور حکیمانہ باتوں سے اپنے دامن مراد کو بڑھتے رہیں اور آپ کی نصیحتیں مستقبل میں ہمارے لیے مشعل راہ کا کام دیتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات فارغین جامعہ، جنہوں نے جامعہ کی باؤنڈری میں ایک لمبا وقت گزارا ہے اور یہاں کی خامیوں اور خوبیوں کا شب و روز مشاہدہ کیا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان فارغین کے کچھ تاثرات بھی سماعت فرما لیں
اس کے لیے میں نے 3 طلباء کا انتخاب کیا ہے جو الگ الگ زبانوں میں اپنے تاثرات پیش کریں گے۔ اردو زبان میں تاثر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حبیب الرحمن عبید الرحمن کو۔ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی امرنا بالعبادہ وبطاعته وطاعت رسولہ ووعدنا بالحسن مع الزیادہ والصلاة والسلام علی سید السادہ وبعد۔ صدر مرکز، مہمان خصوصی، دیگر مہمانان اعظام، اساتذہ کرام، میرے علمی ہم نشینوں اور چمنستان سنابل کے نونہالوں، سب تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے جس نے ہمیں لا علمی کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی عطا فرمائی اور ہمیں اس عظیم ادارے سے منسلک کیا جہاں کتابوں کے اوراق فقط کلمات نہیں بلکہ حکمت کے چراغ تھے، جہاں اساتذہ کی زبانیں فقط درس نہ تھیں بلکہ ہدایت کی مشعلیں تھیں، جہاں صبح کی اذانیں نہ صرف ہمیں نیند سے جگاتی بلکہ ہماری روح کو بھی بیدار کرتی تھی۔ سامعین کرام، آج دل ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہے۔ ایک طرف رنج و الم کی پرچھائیاں ہیں تو دوسری جانب مسرت و شادمانی کی کرنیں۔ غم اس بات کا ہے کہ آج ہم اس مادر علمی کی آغوش سے رخصت ہو رہے ہیں جس کے سائے میں ہم نے پرورش پائی، جہاں ہم نے حرف و صوت کا سلیقہ سیکھا، قلم کو وقار بخشنا جانا اور زندگی کو شعور و تمیز کے سانچے میں ڈھالنا سیکھا۔ وہ اساتذہ جن کی شفقت آمیز نگاہوں نے، جن کی تنبیہ آمیز باتوں نے اور جن کی ڈانٹ میں چھپی محبت نے ہمیں بیدار کیا، باشعور بنایا، باوقار بنایا، باعتبار بنایا، آج ان کی گود سے ہم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ لیکن اس رنج کے پہلو بپہلو ایک انوکھی خوشی بھی دل میں موجزن ہے، یہ مسرت کہ ہمیں جامعہ اسلامیہ سنابل جیسے مایا ناز علمی ادارے سے فراغت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور ہمیں سنابلی کہلانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ نسبت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ سامعین محترم، آج جب جامعہ کے صدر دروازے سے ہم اندر قدم رکھ رہے تھے تو دل جیسے سینے میں دھڑکنے کے بجائے رونے لگا۔ ہر قدم بھاری تھا، ہر سانس بوجھل۔ یہ وہی دروازہ تھا جس سے ہم برسوں بے فکری کے ساتھ داخل ہوا کرتے تھے، مگر آج جب ہم نے مدرسے کے اندر اپنا قدم رکھا تو دل چاہتا تھا کہ وقت کی رفتار تھم جائے، لمحے یہی رک جائیں اور ہم انہی در و دیوار کے سائے میں ہمیشہ کے لیے بسیرا کر لیں۔ یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ پرہیبت گنبد و مینار، یہ خاموش راہداریاں، یہ خوشبو بکھیرتے پودے، یہ مہکتی لائبریری، یہ اینٹ اینٹ سے جڑی وہ دیواریں جن پر ہمارے قہقہوں کی گونج بسی ہوئی ہے، جن پر ہم نے سالوں ٹیک لگائے ہیں، یہ سیڑھیاں جن پر ہم نے بیٹھ کر کبھی کتابوں کی ورق گردانی کی تو کبھی دوستیوں کے وعدے باندھے، یہ مسجد کی صفیں جہاں دلوں نے سکون پایا، یہ وضو خانہ جہاں پانی کے ہر قطرے نے ہمیں پاکیزگی کا مفہوم سمجھایا، یہ میدان جہاں کھیلنے سے زیادہ ہنسنے کی یادیں وابستہ ہیں، یہ پیاسی شامیں جب ہم مغرب کے بعد تھکے ہوئے قدموں سے آہستہ آہستہ چلتے تھے، یہ صبحیں جن کی خنکی میں علم کا نور اترتا محسوس ہوتا تھا، یہ کمروں کے در و دیوار جنہوں نے ہماری تنہائیوں کے رات سنے، یہ بستے، یہ بینچ، یہ مارکر، یہ وائٹ بورڈ، یہ ہر وہ گوشہ جہاں ہماری کہانیوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، دل چاہتا ہے انہی میں کہیں کھو جائیں، یہیں کے ہو کے رہ جائیں۔ دل چاہتا ہے کہ ہم ان بینچوں پہ پھر سے بچوں کی طرح بیٹھ جائیں، بغیر کسی فکر کے، دوبارہ وہی کتابیں اٹھائیں جن کے لفظوں نے ہمیں تراشا۔ دل چاہتا ہے کہ لائبریری کی خاموش فضاؤں میں کھو جائیں جہاں ہر کتاب ہماری ہمراز تھی،
دل کرتا ہے کہ وہی پرانا پنکھا، وہی مارکر، وہی تختہ سفید، سب کچھ ایک بار پھر سے ہمیں اپنی باہوں میں لے لے، لیکن شاید ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ سامعین کرام، اب میں اپنی گفتگو کا مرکز بناتا ہوں اس شخصیت کو جن کے خوابوں کی تعبیر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جن کی اخلاص بھری تھکن کا صلہ یہ گلشن سنابل ہے، جن کے ہاتھوں کی لکیروں میں امت کے درد کی تحریر تھی۔ میری مراد فضیلت الشیخ علامہ ابو محمد عبد الحمید بن عبد الجبار رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ بانی جامعہ جنہوں نے کسی قلعے میں قصر علم کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ دل کی زمین پر اخلاص کی اینٹیں رکھ کر ایک ایسی علمی سلطنت کی داغ بیل ڈالی جو آج سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء کے مقدر سنوار چکی ہے۔ ان کی راتیں گریہ و دعا میں گزری، ان کے دن تعمیری مشقت میں، اور ان کی زندگی صرف ایک مقصد میں گم رہی۔ گلفام بابر کی زبانی کہوں تو قضا سے پہلے وہ بوڑھا برگد ہوا کے جھونکوں سے باخبر تھا، قضا سے پہلے وہ بوڑھا برگد ہوا کے جھونکوں سے باخبر تھا، سو اپنے بچوں کی ہر ضرورت کا سارا سامان کر گیا ہے۔ آج ہمیں اگر یہ چھت، یہ ماحول، یہ نظام، یہ نصاب، یہ اعتماد، یہ شناخت ملی ہے تو اس کے پس پردہ ان کی وہ خاموش عبادتیں، ان کی دعائیں اور ان کی فکر امت ہے جس نے سنابل کو سنوارا، جمایا اور کامیابیوں کا ایک تسلسل بخشا۔ دعا ہے کہ مالک اس بلند ہمت شخص کو نعمتوں والی جنت میں داخل کرے۔ ساتھ ہی ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان باوقار ہستیوں کو جو اس قافلہ علم کے موجودہ معمار ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ ابو عبداللہ محمد بن عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ ہیں اور ان کا کارواں ہے، جنہوں نے اس چمن کی آبیاری کو اپنا فرض منصبی جانا جس کی بنیاد ایک مرد مجاہد رکھ گیا تھا۔ ان کے فیصلوں میں دوراندیشی کی جھلک، ان کے نظم میں شریعت کی چمک اور ان کے طرز دارا سازی میں سنت نبوی کا عکس نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی ہمتوں کو برقرار رکھے۔ اس کے بعد میں سراپا شکر گزار ہوں ان درخشندہ ستاروں کا جنہوں نے ہماری فکری رات کو سحر میں بدل دیا، ہمارے عظیم المرتبت اساتذہ کرام۔ آپ وہ محسن ہیں جنہوں نے ہمیں سبق نہیں پڑھایا بلکہ زندگی سکھائی۔ آپ کے لہجے میں وہ توازن، آپ کے انداز میں وہ وقار اور آپ کی نگاہ میں وہ حوصلہ تھا کہ ہم جیسے ناتواں بھی ہمت پکڑ گئے۔ آپ نے ہمیں وہ اخلاق دیا جو کتابوں میں نہیں، وہ فہم دیا جو صرف صحبت سے ملتا ہے، اور وہ جہت دکھائی جو فقط رہنماؤں کی خاصیت ہے۔ آج جو ہم زبان کھول کر بات کر سکتے ہیں، دلیل سے سوچ سکتے ہیں اور وقار سے جی سکتے ہیں، یہ آپ کی تربیت کا فیض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان عظیم ہستیوں کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھ، آمین۔ بعدہ میں رخ کرتا ہوں اپنی جماعت، اپنے ہم سبق، اپنے ہم نفس ساتھیوں کی طرف۔ اے میرے ہم سفر دوستو، ہم نے یہ برس یوں ہی نہیں گزارے کہ یادیں بنیں، ہم نے یہ برس یوں گزارے کہ ہماری شخصیت بنے، اور اس کے لیے اس مادر علمی نے ہر ممکن جتن کیا، خواہ وہ تعلیمی نصاب کی تجدید ہو یا ماہر اساتذہ کا بندوبست، قیام و طعام کا انتظام ہو یا کھیل کود کے آلات کی دستیابی، ثقافتی پروگرام ہو یا ہفتہ واری انجمن، مادر علمی نے ہماری شخصیت سازی کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ لہذا اب باری ہماری ہے، اب دیکھنا ہے کہ ہم مدرسے کو کیا دیتے ہیں۔ یاد رہے جب ہم آئے تھے تو ہم صرف ہم تھے، لیکن آج جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ صرف ہم نہیں ہیں، اب ہم سنابل کے نمائندے کے طور پر باہر جائیں گے۔ اب ہم اکیلے اس چہار دیواری سے باہر نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ ایک سنابلی جائے گا۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مدرسے کی عزت پر آنچ آئے، اور ہر وہ کام خوب کریں جو مدرسے کی نیک نامی کا سبب بنے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق بخشے۔ اب اخیر میں مخاطب ہوں
چمنستان سنابل کے نونہالوں سے۔ میرے عزیزو، تم وہ کلیاں ہو جن پر یہ بہار نثار ہوئی ہے، تم وہ مستقبل ہو جس پر امت کی امیدوں کا سورج طلوع ہونا ہے۔ یاد رکھنا، یہ کتابیں جنہیں تم ہاتھ لگاتے ہو یہ صرف علم نہیں، یہ امانت ہے۔ یہ کاپیاں جس پر تم لکھتے ہو یہ صرف کاغذ نہیں، یہ وراثت ہے۔ تمہیں جو ماحول ملا ہے وہ فقط ایک نظام نہیں، مستقل جد و جہد کا صلہ ہے، ایک نسل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بس اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری نہیں بلکہ تمہارا فرض دینی بھی ہے۔ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ میرے عزیزو، علم کو مقصد سمجھو، ذریعہ نہیں۔ درسگاہ کو مقام تربیت سمجھو، قید نہیں، اور اساتذہ کو صرف معلم نہیں مربی جانو۔ ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہے جو انسان بدل دیتی ہے۔ اور اب جب ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہے، اپنا ایک وجود، اپنا ایک ماضی، اپنا ایک سایہ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سنابل کل بھی سنابل تھا، سنابل اب بھی سنابل ہے، اور انشاءاللہ الرحمن سنابل کل بھی سنابل رہے گا، لیکن اس میں ہماری آوازیں کم ہو جائیں گی۔ ہماری ہنسی کی بعض گشت شاید دیواروں کو یاد آئے، ہماری دعاؤں کی مہک البتہ ہمیشہ اس فضا میں رہے گی۔ ایک شعر کہوں گا میں کہ میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز، میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز، در و دیوار کسی کے ہوں یہ گھر میرا ہے۔ اختتامیہ کے طور پر میں بس یہ کہوں گا کہ یہاں ہم نے فقط کتابیں نہیں پڑھیں، ہم نے خواب تراشے، یہاں ہم نے فقط اساتذہ نہیں پائے، زندگی کے معیار پائے، ہم نے فقط وقت نہیں گزارا، ہم نے ایک تاریخ رقم کی ہے، ہم نے فقط نصاب نہیں ختم کیا، ہم نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی۔ اللہم اجعل هذا الجمع محروما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب عربی زبان میں تاثرات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اکمل شاہد محمد شاہد سراج کو۔ ساتھ ہی اس بات کی گزارش بھی کروں گا کہ طلباء اپنے تاثرات اختصار کے ساتھ پیش کریں کیونکہ وقت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات، رفع الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على النبی الکریم معلم الناس الخير وهاديهم إلى الصراط المستقيم محمد الصادق الأمين وعلى أصحابه وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، حصدت ثمار الجهد فيه سواعد، هم في بلاد الخير خير بناء، سلكوا طريق العلم أشرف مسلك سارت عليه قوافل العظماء، وعلى منصات التخرج أقسموا ليواصلن مسيرة الإنماء، عنهم وقفت اليوم أنشد أحرفي رمزا لصدق محبة ووفاء. سعادة رئيس الجامعات الإسلامية سنابل، قائد مسيرتها وربان سفينتها، فضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد الرحماني، فضيلة ضيف الشرف المكرم الشيخ عبد السلام السلفي أمير جمعية أهل الحديث بمنبعي العظمى، أصحاب الفضيلة والسعادة، ضيوفنا الأكارم، مشايخنا ومعلمين الأفاضل، زملاء الخريجين، إخوتي طلبة الجامعة، أيها الحفل الكريم، في هذا المحفل المضيء بنور العلم الزاهي بألق الفخر، يطيب لنا خريج الدفعة 38 من طلبة الجامعة الإسلامية سنابل التابعة لمركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيو دلهي، يطيب لنا أن نبعث لكم أرق التحايا وأجملها
فإليكم تحية المحبة والأمن والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف اليوم أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء الخريجين تملأني مشاعر جياشة من الفخر والاعتزاز العميقين ومن الشكر والامتنان الجزيلين. لقد من الله علينا فأصبحنا اليوم ننتمي إلى كوكبة خريجي الجامعة الإسلامية سنابل العريقة، الجامعة التي تعد منارة للمجد والشرف ورمزاً للأصالة والرسوخ في العلم والمنهج، ومصدراً لا ينضب للعطاء والإنتاج. أقف لأعبر لكم عما يختلج في خواطرنا في هذا اليوم. إنها مشاعر متداخلة ومتشابكة، ربما يكون هذا الوصف الأصدق لها. كلمات تنبع بصدق من أعماق قلوب 61 خريجاً يقفون بين أيديكم. هذا يوم الفرح الغامر، يوم التباهي والسرور والغبطة والحبور، يوم نقطف فيه ثمرة اجتهادنا ونتذوق فيه حلاوة نجاحنا. إنه يوم البداية في أعظم فصول الرواية، نطوي فيه صفحات الجهد والسهر ونفتح أبواب العمل والطموح. حفلنا الكريم ها نحن نودع سنين مضت وأعواما انقضت، أعوام حملت في طياتها الكثير والكثير، مزجت فيها لحظات حزن وفرح، لحظات جد واجتهاد ومرح. نتذكر صعوبات تجاوزناها ومتاعب تكبدناها وليال سهرناها، لحظات ستبقى عالقة في ذاكرتنا محيينا، نفتش فيها سويا فنجد تلك الضحكات، تلك الأماني، أطيب المعاني، الأنس والحب والتفاني. تحت سقف واحد كنا وعلى قلب رجل واحد أصبحنا، الود والألفة وطيب المعشر ديدننا. في كل ركن من أركان جامعتي تختبئ مواقف لا تنسى، ذهبت لحظات ذهبت وانقضت مشقتها، وبقي العلم الذي اكتسبناه سراجا ينير دربنا إلى النجاح. وفي غمرة هذه اللحظات المفعمة بالفرح الغامر تتراقص القلوب وتنبض المشاعر، فتتدفق سيولا من الحب الصادق والشكر العميق والعرفان الجميل. وحينها يخرس اللسان عن الوصف وتقصر الكلمات عن بلوغ كنه التعبير لتعكس ما يختلج في أعماق الضمير من فيض المشاعر وبهجة الفرح بهذا الإنجاز الذي يتوج مسيرتنا. أيها الإخوة الحضور، فالشكر كله لله عز وجل على عموم آلائه وسوابغ نعمائه، فلولا توفيقه سبحانه وتعالى لما حصل للعبد ما حصل. فلنكن دائما على ذكر وشكر وحمد دائم لله عز وجل خالقنا ومولانا، فهو سبحانه مولي النعماء ومسدي الآلاء، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر بعد شكر الله لمن حملونا على كفوفهم وأمسكوا بأيدينا منذ الصغر حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، آباءنا وأمهاتنا. إن دعواتهم وبركة برهم ما جعلت مسيرتنا محفوفة بالتميز والنجاح. رب احفظهم وارحمهم كما ربونا صغارا. أما أنتم يا مشايخنا ويا معلمينا، يا خير قدوة لنا، يا شموعا أضاءت لنا المنهج السوي بروحها، لقد بذلتم في سبيل تعليمنا الكثير، غرستم فينا قيم البذل والعطاء، وأحييتم فينا حس القيادة والشعور بالمسؤولية. نهلنا الكثير من بحر علومكم وخبراتكم. أي عبارات الشكر أجزلها لكم لتفي حقوقكم؟ أفلا يرضيكم أن يسبح لكم كل شيء
حتى الحيتان في البحر والنمل على الصخر، فإننا لا نملك أمام فضلكم إلا الدعاء الصادق، فلكم منا الدعاء والدعاء ثم الدعاء. ولتعتزوا بنا اليوم فإنا إن شاء الله لكم خير خلف يا خير سلف. أيها الحضور الكريم، إن هذه الحفلة لا بد أن تتلألأ برفع أسماء آيات الشكر والعرفان لفضيلة رئيس الجامعة الإسلامية سنابل والرئيس العام لمركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيودلهي، فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد الرحماني السنابلي المدني حفظه الله ورعاه، رائد النهضة التي جعلت الجامعة قبلة للعلم والتنمية ومصدرا للإشعاع المعرفي، ذاك الذي غدت به الجامعة منارة تهتدي به العقول وتستنير به الأجيال. لقد وسعنا الشيخ باهتمامه وحرصه الدائم، وما هذا إلا امتداد لما أولاه حفظه الله من عناية دؤوبة واهتمام لا ينقطع بأبنائه. إنها ترجمة صادقة لنهج القيادة الواعية. نسأل الله العلي القدير أن يبارك فيه ويحفظه بحفظه ويكلأه برعايته ويعيذه من كل شر ومن حسد الحاسدين ونفث الحاقدين ومكر الماكرين. والله نسأل أن يزيده توفيقا وتسديدا لإتمام مسيرة النجاح والتألق في جامعتنا الغراء. كما نرفع أزكى آيات التحية والشكر إلى كل من فضيلة الشيخ عبد الله محمد سعي السنابلي أمين عام مركز أبو الكلام آزاد، وسعادة الأستاذ إسماعيل الرحماني مساعد أمين مركز أبو الكلام آزاد، وفضيلة الشيخ وسيم أحمد الرياضي مساعد رئيس مركز أبو الكلام آزاد ونائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، وفضيلة الشيخ الدكتور أرقم رئيس المدني نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، وفضيلة الشيخ شكيل أحمد السنابلي عميد كلية الشريعة بالجامعة ومساعده الشيخ زبير أحمد السنابلي، وسائر مسؤولي وأعضاء المركز على خالص جهودهم وعلو هممهم، حفظهم الله وجزاهم عنا أحسن الجزاء. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتضرع إلى المولى الكريم أن يتغمد برحمته العلامة الفقيه عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني رحمه الله رحمة واسعة، مؤسس هذا الصرح العلمي الشامخ. نسأل الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته ويرفع منزلته في عليين، ويجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخواني الخريجين، أمانة عظيمة نحملها في أعناقنا اليوم، يا لها من مشاعر. كم انتظرنا هذه اللحظات، وكم من ليال حلمنا فيها بهذا اليوم، فهنيئا لكم التخرج ومبارك لكم هذا الإنجاز العظيم. وصيتي لنفسي ولكل نفس طموحة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأخيرا اسمحوا لي أن أخاطبها وأمام هذا الملأ حديث محب لحبيبه: شكرا جامعتي، مكمن ولائي واعتزازي، ووداعا يا موطن ذكرياتي. سأبقى فخورا بك ما حييت، وبأنني كنت طالبا في الجامعة الإسلامية سنابل، ولله الحمد والمنة. شكرا ضيوفنا الكرام على تشريفكم حفلة تخرجنا. شكرا أيها الحضور الكرام على مشاركتكم لنا فرحتنا. نسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويبارك في جامعتنا الغالية أساتذة وطلابا ومسؤولين، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मोहम्मद ज़ुहैर जुल्फ़कार अहमद को जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपनी तासुरात पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। Honorable President, Abul Kalam Azad Islamic Awakening Center, New Delhi, Fadilatul Sheikh Muhammad Rahmani Sanabili Madani Hafizahullah, venerated Chief Guest Fadilatul Sheikh Abdul Salam Salafi, Amir Subai Jamaiyat Ahl Hadith Mumbai, respected teachers, my beloved batchmates and dear audience. Today, as I stand before you as a graduate of this remarkable institution, my heart is filled with gratitude, pride, and a touch of nostalgia. This moment, this convocation marks the culmination of a journey that has shaped us in ways we'll carry for a lifetime. But more than a celebration of our achievements, it's a moment to pause and give thanks to those who have made this day possible, our beloved teachers. I am very articulate in saying that having a very dedicated and inspiring teachers team like you is a special blessing from Allah. We, the graduates, are deeply indebted to you and your ways that brought us here. Words cannot capture the depth of our gratitude. You have been our guides, our sagacious mentors, never rest on your laurels. You didn't just teach us lessons from textbooks. You taught us how to think, how to rise when we stumble, and how to dream. Your patience, wisdom, and unwavering belief in us have been the foundation of our success. Whether it was staying late to explain a concept, encouraging us to push beyond our limits, or simply offering a kind word when we needed it most, you have left an indelible mark on our hearts. On behalf of every graduate here, thank you. Thanks a bunch for shaping not just our minds but our futures. Dear brothers, let me borrow your eyes for a while to have a profound gratitude to founder of our institution, late Fadilatul Sheikh Allama Abdul Hamid Rahmani Rahimahullah. He was renowned and erudite Islamic scholar as well as visionary leader. Sanabil reflects his idealistic principle and forward-thinking approach. To the current management team, especially our venerated and pioneering president of Abul Kalam Azad Islamic Awakening Center, Fadilatul Sheikh Muhammad Rahmani Sanabili Madani, have gone for extra mile for good in order for creating an environment where we could accelerate, sharp, and thrive. From providing every possible facility, fostering a culture of excellence and inclusivity, your vision has given us a platform to grow, explore, and discover who we are. Your tireless and unremitting efforts behind the scenes, often unseen but always felt, have made this institution a home for learning and growth. We are grateful for your leadership and commitment to our success. Dear brothers, it's a truth universally acknowledged that seniors are always on the lookout for sophisticated and cultured juniors. And I can muster up my courage to say that you have exceeded our expectation. We owe you so much. Your energy, enthusiasm, and support have made our time here unforgettable.
whether you are cheering us on during cultural events or simply sharing a laugh in the campus. As we leave, we pass the torch to you with confidence, knowing you will carry forward the legacy of this institution with pride. Keep shooting the stars, keep learning. As I close, I want to leave you with a thought. The world is your oyster, full of mountains and possibilities. Let's go forward with gratitude for those who have brought us here, with a commitment to make our institution proud. Once again, to Honorable President, our teachers, management team, and beloved juniors, thank you from the bottom of our hearts. Let's make the world brighter, bolder, and better. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. محترم حضرات، اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، یعنی فارغین جامعہ کی تکریم کا۔ اب ان کے مابین اسانید کی تقسیم کی جائے گی۔ میں بالترتیب طلباء کا نام لے رہا ہوں، یہ طلباء اپنا نام سن کر کے اسٹیج کی طرف تشریف لے آئیں۔ عبد المحسن صلاح الدین، عبد السبحان انصاری سمیع اللہ، عبداللہ سراج الدین، عبداللہ خان عبد الحق، ابو شہمہ خان ذاکر حسین، یہ طلباء اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں ان طلباء کے مابین تقسیم اسناد کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیہ الاسلامیہ کے صدر عمومی مولانا محمد بن عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ و تولہ کو۔ عدنان ذکی، اکمل شاہد، امین احمد، انصار الحق، عارف فراز، ان طلباء کے مابین تقسیم اسناد کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم جناب مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کو آپ ان طلباء کے مابین اسناد تقسیم کریں۔ اشفاق احمد، اسرار الحق، بلال ظہیر، فیاض علی، ان طلباء کے مابین تقسیم اسناد کے لیے میں ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نائب صدر مولانا وسیم احمد سنابلی ریاضی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ نیابت میں ہیں، ہاں۔ نیابت والوں کا نام بولیں۔ اچھا، ہاں وہ ہو گیا سر، یہ بہتر ہے۔ حبیب الرحمن، عبید الرحمن،
حبیب الرحمن محمد رضا مسلمان جو حاضر نہیں ہیں، ان کی جانب سے عبداللہ خان ان کا سند وصول کریں گے۔ اسحاق بھاٹی، محمد اقبال، جواد الرحمن، حفظ الرحمن۔ ان طلباء کے مابین تقسیم اسناد کے لیے میں مرکز ابوالکلام آزاد کے جنرل سیکریٹری مولانا عبداللہ محمد سعید سنابلی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تقسیم فرمائیں۔ محفوظ الرحمن محمد اسلام، منظر عالم محمد مظہر الحق، مسعود عالم سمیع الرحمن، محمد اکمل نوشاد علی، محمد فیضان، محمد افروز۔ ان طلباء کے مابین تقسیم اسناد کے لیے میں مرکز ابوالکلام آزاد کے جوائنٹ سیکریٹری محترم اسماعیل رحمانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ محمد نہال، محمد اشرف، محمد رضوان، محمد الیاس، محمد شکیل، عبید اللہ، محمد توصیف، محمد زاہد۔ ان طلباء کے مابین تقسیم انعام کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مرکز ابوالکلام آزاد کے خادم محمد جناب محمد یحییٰ صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں۔ محمد ہاشم طفیل احمد، محمد کیف مسلمان، حکیم اللہ، محمد مرتضیٰ، محمد یحییٰ، یہ دونوں طلباء غیر حاضر ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کا سند ابو بکر مسلمان اور عبداللہ خان وصول کریں گے، اور محمد یوسف عبد الواجد فیضی۔ یہ طلباء اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کے مابین تقسیم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد رفیق احمد سلفی حفظہ اللہ کو، سابق ایڈیٹر ماہنامہ توعیہ و سابق مدرس جامعہ اسلامیہ سنابل۔ محمد معین دکاندار اسماعیل، دکاندار محمد عادل نظر الدین، محمد اسلم خان، محمد شاہد۔ ان طلباء کے مابین تقسیم اسناد کے لیے میں مولانا عبید الرحمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محمد طالب طفیل احمد، محمد زہیر ذوالفقار احمد،
ندیم اختر واعظ اللہ پرویز عالم مسلمان محمد ہارون۔ ان طلباء کے مابین تقسیم اسناد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب صلاح الدین صاحب کو، جو سونیا بہار سے تشریف لائیں۔ قیصر نہال محمد مطیع الرحمن، رئیس ذاکر، شادمان احمد، شکیل احمد۔ ان طلباء کے مابین تقسیم انعام کے لیے میں دعوت دوں گا محترم محمد ثاقب سنابلی حفظہ اللہ۔ صفی الرحمن، فضل الرحمن، سعید الرحمن ابو البیان، سید علی عمر علی، ساجد ضمیر احمد۔ ان طلباء کے مابین تقسیم اسناد کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد سہیل سنابلی حفظہ اللہ کو، آپ تشریف لائیں۔ سمیع اللہ، عبد الجبار، ثاقب خان، سہیل خان، سعود عالم، شکیب عالم، سراج الحق۔ یہ طلباء اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان طلباء کے مابین تقسیم اسناد کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب محمد مستقیم صاحب کو، جو سیاسی تقدیر کے ایڈیٹر ہیں، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شمیم اختر ثناء اللہ، شمیم اختر، محمد نور جمال، شمس الہدا، شمس الدین۔ یہ طلباء اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان کے درمیان تقسیم اسناد کے لیے میں دعوت دوں گا جناب نثار احمد صاحب کو، بھارت نیوز ایجنسی۔ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ صوبان حافظ شبیر احمد، تنویر احمد شمس الدین، توصیف الرحمن، اشفاق الرحمن، زہیب احمد، نیاز احمد۔ میں دعوت دوں گا جناب ندیم احمد سنابلی صاحب کو، لینگویج ایڈیٹر، اردو پریس انفارمیشن بیورو، حکومت ہند۔ آپ ان طلباء کے مابین اسناد تقسیم فرمائیں۔ اس کے بعد یحییٰ صاحب والا، ہاں، پھر تقدیم میں یہ اسکالرشپ ہے ان کی طرف سے، حافظ اسحاق صاحب کی طرف سے۔ آپ کے بعد سے
عزیز طلباء، آج سے 5 سال قبل حافظ محمد اسحاق رحمہ اللہ کی طرف سے ایک اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا تھا جو 1000 نقد کی رقم پر مشتمل ہے۔ 5 سالوں سے یہ انعام پہلی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے درمیان تقسیم کیا جاتا رہا ہے۔ آج سال 2024 اور 25 میں اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے مابین یہ اسکالرشپ تقسیم کرنے کے لیے میں حافظ محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور مرکز ابوالکلام آزاد کے خادم محمد یحییٰ صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ان طلباء کے درمیان یہ اسکالرشپ تقسیم فرمائیں۔ میں ان طلباء کا نام لے رہا ہوں: شیخ عبداللہ شیخ احمد علی تمہیدیہ، محمد اکرم حسین محمد شاکر علی اولیٰ متوسطہ، محمد سالم محمد امان اللہ ثانیہ متوسطہ۔ یہ طلباء اپنا انعام سن کر کے فوراً تشریف لے آئیں اسٹیج کی طرف۔ فرحان احمد عبدالحسیب ثالثہ متوسطہ، شہباز ارشد ممتاز احمد اولیٰ ثانویہ، شفیع اللہ حبیب الرحمن ثانیہ ثانویہ، اخلاق معراج الدین ثالثہ ثانویہ، عبدالبر مقبول عبدالحی اولیٰ عالیہ، اکمل شاہد محمد شاہد سراج ثانیہ عالیہ۔ اب اس بزم کے مہمان خصوصی محترم جناب مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کی خدمت میں جامعہ کا مومنٹو پیش کیا جائے گا۔ مومنٹو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے جوائنٹ سیکریٹری محترم جناب اسماعیل رحمانی حفظہ اللہ۔ اب ہم مہمان خصوصی محترم جناب مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کے تاثرات اور ان کے پند و نصائح سے مستفید ہوں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حاضرین کو اپنے پند و نصائح سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جامعہ اسلامیہ سنابل کے 38ویں بیچ کے فارغین طلباء کے لیے منعقد یہ محترم بالشان جلسے تقسیم اسناد کے موقر صدر محترم فاضل جماعت فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ، رئیس مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر و جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی، اور اس عظیم الشان سلفیان ہند بلکہ سلفیان عالم کے اس عظیم الشان ادارے کے منتظمین و اراکین، اس ادارے کے باوقار اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور اس ادارے سے منسلک دیگر کارکنان اور آج کی اس معزز مجلس میں شریک مختلف میدانوں کی معزز شخصیات، میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ مجھے جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی سے فارغ ہونے والے 61 عزیز فضلاء کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے. میں اسے اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہوں، جبکہ میں واقعی اپنے آپ کو کافی کمزور سمجھتا ہوں. یہ ادارہ اور اس ادارے کے سلسلے میں تاثرات کا بیان کرنا یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ادارے کی بنیاد، اس کے بیک گراؤنڈ، وقت کے تقاضوں اور ادارے کے سلسلے میں کی گئی بانی ادارہ اور ان کے رفقا کی کوششوں اور ٹارگیٹ اور کنسپٹ پر اگر بات کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی، اس لیے کہ اپنے اس وطن عزیز کے اندر بسنے والے سلفیوں کی دل کا دھڑکن ہے یہ ادارہ. اور یہی نہیں بلکہ سلفیان عالم کے ہاں یہ معروف اور ممتاز ادارہ ہے، اور اس کے لیے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا مناسب ہوگا سوائے اس کے کہ ہم سب اس کے لیے برکت کی دعا کریں، ان کے ذمہ داروں کے لیے ان کی کوششوں میں، ان کے عمر اور صلاحیتوں میں برکت کی دعا کریں، تاکہ یہ ادارہ جس بنیاد پر، جس منہج اور جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا اور وہ چل رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے اور یہ اور اپنی ترقیات کے منازل طے کرتا رہے. آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے اللہ کے فضل و توفیق کے بعد اس ادارے کی کوششوں سے منہج اور سلفیت کی، جسے عام
ज़बान में हम अहल हदीसियत और सलफियत की बात कहें कि ये इदारा मुल्क में सबसे बड़ा तर्जुमान बना हुआ है अपनी तालीमी बुनियादों पर, उसके बैकग्राउंड से और अपनी दावती और वसूली कोशिशों से। इसका ये माना नहीं है कि कहीं खलल नहीं होगा, ऐसा किसी भी उमूमी बात में पहलू रखना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी कोशिशें बिला मुबालगा सलफ़ी तालीम व तरबियत और इसी तरह सलफ़ी दावत में अपना सफ़े अव्वल का मकाम रखता है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, ये हम सब के लिए अगर कही जाए और कहना सही हो तो फ़ख्र की भी बात है। इसलिए इस इदारे से जितने हमारे मुंतसिबीन हैं और जो बिलखुसूस आज की इस मजलिस में जिन्हें असनाद फरागत दी गई है, उनके सिलसिले में आपसे मैं क्या बात कहूँ, क्या करूँ बात। हम सब की जिम्मेदारी है कि जिस मनसब और जिस मकाम पर रब्बुल आलमीन ने आपको रखा है, आपकी फ़िक्र की और आपकी फ़िक्रमंदी की बात ये होनी चाहिए कि इसमें और बेहतरी लाने की अल्लाह की तौफीक से कोशिश करते रहें। अजीज़ तलबा के लिए हमारे वो तलबा तीन जो नुमाइंदे यहाँ थे और नुमाइंदगी कर रहे थे अपने फारिगीन जुमला और साथियों की, उन्होंने जो बातें कही हैं, अगर वो कमिटमेंट है, अगर वो अहद है, अगर वो याद दहानी है और अगर वो ये समझते हैं कि हमने अपने साथियों के लिए और अपने लिए बात कही है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे और बात आपसे करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही बात कहूँगा कि सिबग़त अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहु आबिदून। आप इस अपने रंग में रहिए, आप अपने रंग में रहिएगा। जिस तरह बात यहाँ आपने स्टेज पर आके कही है और जिस तरह अपने साथियों की तरफ से आपने तर्जुमानी की है, मैं सिर्फ इन्हीं चंद कलिमात में ये कहना चाहूँगा कि आप अपने रंग में रहिए और वो रंग जो है अल्लाह की इताअत का, सुन्नत रसूल की पैरवी का, सलफ के मनहज पर चलने का और सलफियत और अहले हदीसियत की पहचान और शियार के साथ जहाँ जिस फील्ड में मुस्तकबिल में रहें, वहाँ उस शियार और पहचान के साथ आप जिंदगी गुजारें। तो आपसे सिर्फ इतनी बात कहनी है मुझे, और ये बात आपने अपनी तरफ से भी कही है, तो गोया कि जो वसीयत आपको है, जो अहद बंद आप हैं, इसका ख्याल रखिए। सबको पता है कि जामियात के फारिगीन बिलखुसूस अपने इस जामिया इस्लामिया सनाबिल नई दिल्ली के फारिगीन बहुत बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में जाते हैं। तो आपसे इतनी बात कहनी है कि आप जिस फील्ड में रहें, आप अपनी पहचान के साथ रहें, अपने शियार के साथ रहें, अहले हदीस बन करके रहें, अहले हदीस जाहिर करके रहें। और ये रंग सारे रंग प्रभारी है। आपका मौक़िफ़, आपका यकीन, आपका एतमाद, आपका ट्रस्ट अगर ये नहीं बना है, अगर कहीं कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इसका ख्याल करने की, इसके ख्याल रखने की बात है। और अगर जिम्मेदाराने इदारे ने और इस इजलास के हमारे मुवक्कर और मोहतरम मुंतज़मीन ने हम सब के अजीज़, हम सब के काबिल कद्र, पूरी जमात के लिए काबिल फ़ख्र शख्सियत जो है शेख मोहम्मद रहमानी हफ़िज़हुल्लाह, अगर वो ये चाहते थे कि कुछ मैं नसीहत के कलिमात कहूँ, तो आप उन नसीहत के कलिमात की ये बात आप समझ करके चलें कि हमें अहले हदीस बन करके, सलफ़ी बन करके जहाँ रहना है वहाँ अब उसके इम्तियाज़ात के साथ रहना है। आपके ऊपर कोई इलाकाइयत का रंग ना आए, कोई निस्बतें आपको अपनी सल्फियत और अहले हदीसियत से कमजोर करके सहूलतकार न बनने दें। आप इस बात का ख्याल रखिए। आप ये देखिए कि लोग अपनी पहचान कितनी जल्दी खोते हैं, और जो अपनी पहचान खोते हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, वो गुम हो जाते हैं
उनकी कोई पहचान नहीं रहती, बल्कि खतरा होता है उनके लिए, और देखा जाता है कि वो खतरा उनके अकीदे और मसलक और सरफियत के लिए इतना खतरनाक बन जाता है कि वो उससे महरूम कर दिए जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। आप जामिया से फारिग हो रहे हैं, और जितने हम सब जामिया के मुंतसबीन हैं, सलफियत और अहले हदीसियत से हमारा जो रिश्ता है, हम सबको ये समझ के चलना चाहिए कि ये सलफियत और अहले हदीसियत यही असल पहचान है। इसके शियार को अच्छी तरह समझना जरूरी है, और इसी तरह इसके शियार बने हुए हैं हमारे जामियात। ये जामियात हमारे अहले हदीसों के शियार है, अगर कहना सही हो। अहले इल्म यहाँ बड़े बड़े मौजूद हैं, मुझे तो मतलब अंदर से एहसास होता है कि उनके बीच में मैं कहीं कोई बात करूं और अंदेशों में रहता हूं तो वो हमारी इस्लाह करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे अहले हदीस जामियात ये, और इसी तरह हमारी जमीयत अहले हदीस भी, उसकी यूनिटें मरकज से लेकर के, ये हमारी अहले हदीसियत की पहचान है। इन पर किसी किस्म की चोट, और जो उलमा और जो हमारे अकाबिरीन इदारों के जिम्मेदारान, सुदूर, मुंतजमा कमेटियां और उनसे लगे हुए ये हमारे असातिज़ा और मुरब्बियान जो हैं, मुअल्लिमीन जो हैं, हमारी जात से अगर इन पर किसी किस्म की चोट पहुंचती है तो गोया कि हम अपने शियार पर चोट पहुंचाते हैं। इनमें काम करने वाले जो लोग सफ़े अव्वल के हैं, सलफियत के लिए काम करते हैं, और इसी तरह अहले हदीसियत के लिए काम करते हैं, उन पर चोट करने वाले अगर जामियात के फारिगीन हैं तो मुझे डर ये लगता है कि कहीं उनको मनहज, कहीं उनको तकवा की राह, कहीं उनको सुन्नत की राह में कमजोर होने की वजह से सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने तो इस राह पर डाल नहीं दिया है कि वो उन पर चोटें करते हैं, उन पर चोटें कसते हैं, उनकी इज्जत व आबरू के साथ खेल करते हैं। जो सलफियत के मुहाफिज हैं तालीम व तरबियत और दावत के मैदान में, और उनकी हालत ऐसी है कि वो तो ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने काम के मैदान में ऐसा अपने आप को पेश किया है और अपने आप को ऐसा ले करके चलते हैं कि जैसे किसी ने कहा था कि बलाएं जुल्फे जाना की अगर लेंगे तो हम लेंगे। उन्होंने इतनी मुश्किलात, इतनी मतलब मलामतें, इतने तान तशनी सुनने के बावजूद भी ये बेड़ा उठा के रखा है। मैं इस स्टेज से, इस मोहतम बिशान स्टेज से, इस अजीम शान जलसे तकसीम असनाद के प्रोग्राम से जहां तक ये बात पहुंचती है, सबको ये कहना चाहूंगा कि गौर तो करो, कहीं ये सजा तो नहीं है अल्लाह की तरफ से दीन और मसलक और अहले हदीसियत और उसके रंग में कमजोरी की बुनियाद पर कि वहां हाथ डालने लगे, वहां बात करने लगे, वहां निशाना लगाने लगे जहां अदना और बाल के बराबर भी आपको मतलब हिम्मत जुरात नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसका ख्याल रखने की जरूरत है। ये इदारे हमारे, ये शख्सियात हमारी जो ये काम करते हैं, इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो इनके लिए दुआएं करें, ये हमारे लिए तकाजा है। बात नहीं मैं और आगे बढ़ के कुछ करने की पोजीशन में हूँ, ऐसे भी मैं ज्यादती कर गया वक्त में, लेकिन एक बात और कहूँगा आखिर में कि देखिए ये इदारा जो है मरकज अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर, आप सब के लिए, हम सब के लिए एक मैसेज भी है। वो मैसेज क्या है कि अल्लामा अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह, जो अपने दौर में सलफियत की पहचान और तहरीक बन चुके थे, उन्होंने ये निस्बत इस इदारे को और मौसूम किया इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से, और वो समझते थे कि ये मिल्लत, इंसानियत, हिंदुस्तानियत बिलखुसूस सलफियों के लिए ये मीनारे अज़मत हैं। अगर मुल्की हालात, बंटवारे के हालात, मुल्क के अंदर जद्दोजहद आज़ादी के हालात, बंटवारे के बाद के हालात, यह मुल्क और हमारे और आपके लिए रहनुमायाना कुछ मतलब चीजें हम सबको जिसके मोहताज जरूरत है, तो आप इनसे जुड़े रहिए। और मैं नाम और नहीं ले सकता, बाद में इस इदारे के बानी
اس محسن جماعت علامہ عبدالحمید رحمانی کو آپ پڑھتے رہیے. ان کے مقالات کے مجموعات موجود ہیں, ان کے خطابات اور ان کی بہت ساری تفصیلات ابھی تازہ ہیں, موجود ہیں. یہ ملکی اور ملی حالات میں ہمارے لیے بہت بڑا رہنما ہے, بہت بڑا رہنمایانہ مطلب اصول ہے ان کی کوششوں اور ان کی زندگیوں میں. یہ بات کہوں گا اور پھر اخیر میں دہراتا ہوں کہ جاہلیت سے بچنا بہت ضروری ہے. حق بلند ہے, سلفیت بلند ہے, سلف کا طریقہ ہمارے سراخوں پر رہنا چاہیے. اس کے خلاف جو جائے, اگر اپنوں میں کوئی کمزور ہو تو کہا جائے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, کیا ہو گیا ہے بعض لوگوں کو. اور اگر اہل بدعت کھلا بات کرتے ہیں تو نامزد ان کے تعلق سے ہمارا موقف صحیح, اس موقف اور طریقہ صحیح اسلوب سے ان سے خبردار کرنا اور تحقیق کرنا رہنا چاہیے. اور ہر طرح کی باطل عصبیت سے اپنے آپ کو بلند کرنا. مختلف ہمارے ملک کے مختلف صوبے ہیں, مختلف جہات ہیں, مختلف مطلب نسبتیں ہیں لوگوں کی. آپ یہ دیکھیے کہ ساری نسبتیں اور ساری عصبیتیں جو حق اور سلفیت کے خلاف ہوں وہ باطل ہیں, ان سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو سلفیت کا سپاہی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین اس ادارے کو جس طرح کی اس کی کوششیں ہیں, جس طرح کاوشیں ہیں اور جس طرح ہم برکتیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے اور اس کا فائدہ اور اس سے استفادہ ہم سب ملت اور جماعت زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے اندر اور اس کا فیض عام ہو. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ رہیں, اپنے شعار کو قائم رکھیں, اپنے عقیدہ اور منہج سے تنازل اختیار نہ کریں, سلفی اور اہل حدیث بن کر کے رہیں اور ہر جگہ اس کا علم بلند رکھیں. یہ نصیحت اور بنیادی وصیت تھی امیر محترم کی, جو آپ نے انتہائی دردمندانہ انداز میں آپ کے سامنے رکھی. اور اس کے علاوہ جن ذمہ داریوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, میں امید کرتا ہوں اپنے طلباء سے کہ وہ ان وصیتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور انہیں عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کریں. اب صدارتی کلمات کے لیے میں اس مجلس کے صدر محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ صدارتی کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. فارغین سنابل کے 38ویں بیچ, جس سے اس ملک اور ساری دنیا کے لیے 61 فارغین فارغ التحصیل ہو کر کے ہماری امیدوں سے وابستہ ہو کر کے دنیا میں بکھرنے والے ہیں. اس مجلس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ, اساتذہ گرامی قدر, ذمہ داران ادارہ, مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلباء, میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے صدارتی خطاب میں اپنے دل کی آواز کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں اس بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث جس قسم کرسی کے عالم میں وطن عزیز میں زندگی گزار رہی ہے, رب کائنات کے فضل و کرم سے اس مجلس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ, اس میں منہج سلف کا ایک چراغ
جس انداز سے اپنے دعات کے ذریعے، علمی کاوشوں کے ذریعے جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کے قافلے کو مزید استحکام عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت عظیم ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ منہج سلف کی اس عظیم ذمہ داری سے یہ 61 نونہال نئی شکلوں میں جڑے ہیں، جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے وابستہ ہیں، مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں، مختلف جماعتوں سے وابستہ ہیں، مختلف مسجدوں سے وابستہ ہیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ساری نسبتیں، ساری تہذیبیں، سارے رنگ اور ساری کی ساری چیزیں کنارے رکھ کر کے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ رب کائنات نے ان کو یہاں سے منہج سلف کے پیغام کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ امتیازی بات ہے اس مجلس کی کہ اس مجلس کے مہمان خصوصی ہماری جماعت کے ایک بزرگ عالم دین ہیں، اور اسی انداز سے اس مجلس کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مجلس میں پہلی بار فارغین سنابل کے ان نمائندوں کو بھی دعوت دی گئی ہے جو جامعہ ہمدرد، دہلی، جامعہ ملیہ، JNU اور اسی طریقے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اگرچہ ان میں سے باعث نمائندے حاضر نہیں ہو سکے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں بالخصوص مخاطب ہوں اپنے ان 61 نونہالوں سے جو یہاں پر سند فراغت حاصل کر کے ایک نئی ذمہ داری کے لیے، نئی مصروفیت اور نئی مشغولیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا عہد لے کر کے یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ ہمارے لیے یہی نسبت کافی ہے کہ ہم سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، اس سے بڑا شرف کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سلفیت، یہ اہل حدیثیت کسی تعصب میں ہم نے منتخب نہیں کی ہے، بلکہ یہ ہمارا صفتی نام ہے۔ یہ قرآن و سنت کی اس ترجمانی کا صفتی نام ہے جو ترجمانی منہج سلف صالحین اور صحابہ کرام کے طریقہ کار کو اپنانے والوں کے لیے منتخب کی گئی ہے، اور اس کو منتخب کرنے والے خود صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، علماء سلف ہیں۔ اس وجہ سے اس نسبت کی لاج رکھنا ہمارے فارغین کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں بدعت سر اٹھائے اور آپ کمزور پڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہیں دین کے نام پر کوئی فتنہ دنیا کے اندر پنپنے لگے اور آپ کمزور پڑ جائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر جگہ پر صرف رب کائنات کی رضامندی کے لیے، شہرت طلبی کے لیے نہیں، TRP کے لیے نہیں، مال و دولت اور نام کمالیے کے لیے نہیں، بلکہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے آپ آگے آئیں اور اپنی ذمہ داریوں پر مضبوطی اور استحکام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ اس میں کمزور پڑیں گے تو آپ کی آخرت کمزور ہوگی، آپ کی دنیا کی ترقی کمزور ہوگی، آپ کی مشغولیت مزید مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ منہج سلف سے آپ کی نسبت یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ آپ کے اندر منہجی غیرت ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت کی وہ ترجمانی جو صحابہ کرام نے پیش کی، اس کی تڑپ ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے اس مجلس میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ طلبہ جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں، یہ جامعہ اسلامیہ سنابل کا وہ بیچ ہے جس کو سب سے پہلے باقاعدہ نصاب تعلیم میں اصول و ضوابط و منہج سلف کے نام سے باقاعدہ ایک مادہ، چاہے کمزوری ہی کے ساتھ، اس سال شروع کر کے ان کو پڑھایا گیا ہے تاکہ ان کے اندر منہجی غیرت پیدا ہو۔ اس وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اٹھنے والی اور پیدا ہونے والی بدعت
جس نے اتنے زیادہ شکلیں اختیار کر لی ہیں جو ساری دنیا، سارے مذاہب، ساری اقوام کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے، جو خوارج کی بدعت تھی، جس کو ذوالخویسرہ نے ہمارے نبی کی توہین کے ذریعے اس دنیا میں وجود بخشا تھا۔ ہمارے نونہالوں کی ذمہ داری ہے کہ خارجیت کی اس کی جتنی شکلیں آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئیں، علماء سے وابستہ ہو کر کے ان کو پہچانیں اور ان کا قلع قمع کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ آپ فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے سنت پر تمسک اختیار کریں۔ یہ سنت وہ سفینہ اور وہ کشتی ہے جو بھنور سے ہچکولے کھانے کے باوجود کشتی کو نکال کر کے آخرت کی کامیابی اور دنیا کے اندر سر اٹھانے کی صفت اور عزت و وقار کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی صفت پیدا کرنے والا وہ سفینہ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے اسلاف نے کامیابی حاصل کی تھی۔ لہذا سنت پر کسی انداز کا سمجھوتا نہ کریں۔ آپ اس دور میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صبر و یقین کے ساتھ کام لیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دو صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے نونہال، ہمارے فارغین اپنے اندر صبر و تحمل کی صفت اور علم یقین کی صفت پیدا کر کے دنیا کے سامنے سیسا پلائی دیوار کے مانند مضبوطی کے ساتھ امامت کے مقام پر کھڑے ہونے کے لیے ان دونوں کی دونوں صفتوں سے متصف ہوں۔ رب کائنات نے سورۃ الحجرات کے اندر ہم کو جو وصیتیں فرمائی ہیں ان پر غور و تدبر کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَبَيَّنُوا فَأَصْلِحُوا وَأَقْسِطُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ وَلَا تَلْمِزُوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَجَسَّسُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ۔ اور اس کے علاوہ جو بھی تفاصیل ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے سورۃ الحجرات کی ان تعلیمات اور ان احکامات سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ موجودہ معاشرے میں کہیں سے شہادہ حاصل کر لینا اور ممتاز نمبرات سے فراغت حاصل کر لینا بہت آسان ہے، لیکن چلتا پھرتا نمونہ بننا سورۃ الحجرات اور دوسری قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ موجودہ پرفتن دور میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیلنج کو قبول کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملکی قوانین کا احترام کریں اور ملک کے ان علماء سے جڑیں جو علماء قرآن و سنت کو صحابہ کرام اور فہم سلف صالحین کے مطابق سمجھتے ہیں، اس کا شعور رکھتے ہیں، اس کے مطابق فتنوں سے آگاہ کرتے ہیں، اس کے مطابق ملکی آئین کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی قانون ہاتھ میں لینے والے نہ بنے بلکہ باعزت شہری بنے۔ یہ ملک ہمارے لیے اس ناحیے سے بہت بڑی نعمت ہے کہ یہاں کے قوانین میں آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ کہیں رکاوٹیں اگر آتی ہیں تو یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ کہیں رکاوٹیں اگر آتی ہیں تو عدالتوں کے دروازے، ڈائیلاگ کے دروازے، بات چیت کے دروازے اور ملکی ذمہ داران سے ڈائیلاگ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ آگے آئیں، ذمہ دار اور باعزت شہری بن کر کے آپ یہ ثابت کریں کہ ہم جہاں اپنے اسلام کی ترقی چاہتے ہیں وہیں ملک میں امن و سلامتی کا رواج چاہتے ہیں۔ جہاں ہم اسلام میں پختگی چاہتے ہیں، آپ یہ بھی ثابت کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سے ہر قسم کا کرپشن ختم ہو، ہر قسم کی گندگی یہاں سے نکال دی جائے، ملک پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھے۔ ہمارے اسلاف نے ملک کی آزادی میں جو حصہ لیا
اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ لہذا عزیز طلبہ، اپنے آپ کو ہر ناحیے سے تیار کریں اور یہ نہ بھولیں کہ آپ کے والدین نے، آپ کے روحانی ماں باپ، آپ کے اساتذہ نے، آپ کے جو ماں باپ حقیقی ہیں، ان لوگوں نے کتنی مشکلات سے بھیج کر کے آپ کو تعلیم دلائی ہے۔ میں ذاتی طور سے جانتا ہوں کتنے ایسے طلبہ ہیں جن کے والد رکشہ چلا کر کے آپ کو یہاں تک بھیجنے کا بندوبست کرتے ہیں، کتنے ایسے طلبہ ہیں جن کے ماں باپ کھیتی باڑی اور مزدوری کرتے ہیں، کتنے ایسے طلبہ ہیں جن کے گھر والے آٹو اور ڈرائیور کی چیزیں چلا کر کے، گاڑیاں چلا کر کے، دو پیسہ بٹور کر کے گھر کا کھانا پینا چلاتے ہیں۔ آپ شکر گزار بنے، آپ کو یہاں تک پہنچانے والے اور اس انداز کی زندگی مہیا کرانے والے جو لوگ بھی ہیں ان کے شکر گزار بن کر کے آپ چلیں، صلہ رحمی اختیار کریں، بڑوں کا احترام کریں، جماعت کے ذمہ داران کے بارے میں زبان کو دراز کرنے سے پرہیز کریں، سب کا احترام کریں۔ علامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارف الرجال بالحق، کہ لوگوں کو حق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، لل حق بالرجال، حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا۔ آپ ایک امتیازی ضابطہ بنائیں، جو اصولی اور منہجی بنیادوں پر چلنے والے علماء ہیں ان کے اصول و ضوابط کی بنیادوں پر ان کی توثیق کیجئے، ان سے جڑیے، ان کا سہارا بنیے، ان کا تعاون کیجئے اور اس طریقے سے اس قافلے کو مضبوطی فراہم کیجئے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قد یکون الشخص سلفیا، کبھی کوئی آدمی سلفی ہو سکتا ہے فی عقیدتہ ولکنہ لیس سلفیا فی تربیتہ وسلوکہ، لیکن اپنی تربیت اور اپنے سلوک میں وہ سلفی نہیں ہوتا۔ لہذا آپ اپنی تربیت میں، اپنے سلوک میں سلفی بنیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، حسن اخلاق کو اختیار کریں۔ ایسے ہی سلسلے صحیحہ میں ایک عبارت کی شرح میں، ایک حدیث کی شرح میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبل ان تقارن معیشتک بمعیشت الاغنیاء، اس سے پہلے کہ اپنی زندگی گزارنے کے سامان کو تم دنیا کے سرمایہ داروں سے مقارنہ کر کے اس کا موازنہ کرو، اس سے پہلے تمہاری ذمہ داری ہے کہ قارن عبادتک بعبادت الاتقیاء، کہ اتقیاء متقی اور پرہیزگار لوگوں کی عبادت سے اپنی عبادت کو تول کر کے اپنی عبادت کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اس دنیا کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ایک سواری پر سوار ہو کر کے آنے والا آدمی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے سایہ لیتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور اس کے بعد اس آرام کی جگہ کو چھوڑ کر کے چلتا بنتا ہے۔ اس دنیا کی مثال اس سے زیادہ نہیں ہے، لہذا ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ آخرت میں آپ کو ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ فتنے بہت سارے ہیں، علماء بیزاری کا فتنہ، اپنی مرضی کے مطابق علماء کو تلاش کر کے اپنی مرضی کے مطابق ان سے بات کہلوا لینے کا فتنہ، منہجی غیرت کے فقدان کا فتنہ، علاقائیت کا فتنہ، برادریت کا فتنہ، اور ایسے ہی تعصبات، علاقے کے، مسلک کے، بدعات و خرافات کے، یہ سارے کے سارے فتنے آپ کے اندر، آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئیں گے۔ آپ کو خوش اسلوبی کے ساتھ ان کا سامنا کرنا ہے۔ میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کسی بہت زیادہ حکیمانہ الفاظ ادا کرنے والے کسی عالم نے کہا ہے لا تتغیر لارضاء الناس، کہ لوگوں کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو بدلا نہ کریں، اصول اور ضابطے پر چلیں، لوگوں کو دیکھ کر کے رنگ نہ بدلے،
ابن الوقتی اختیار نہ کریں، ولا تتلون للیل اعجابہم، لوگوں کی واہ واہی کے لیے رنگ تبدیل نہ کیا کریں۔ ایسے ہی اگر آپ ناکام ہو جائیں تو کامیابی کی راہوں سے ہمت نہ ہارا کریں۔ ناکامی ہر اس شخص کا مقدر ہے جو کامیابی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، گرتے ہیں وہی جو شہسوار ہوتے ہیں۔ لہذا ناکامی کا بہانہ بنا کر کے کبھی ہمت نہ ہاریے، اور ایسے ہی اگر آپ کو کامیابی مل جائے تو کبھی گھمنڈ نہ کیجیے، اس پر اعجاب اور اپنے اندر اپنے آپ پر خوش ہونے کی جو صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جو انسان کو دیمک کے طریقے سے چاٹ لیتی ہے، اس کو اختیار نہ کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ منہج بظاہر سخت نظر آتا ہے۔ والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے ایک مجلس میں اسی جامعہ کی چہار دیواری میں طالب علم تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت سخت ہوں، اصول و ضوابط میں کسی کے ساتھ کسی رعایت کی گنجائش میرے یہاں نہیں ہے، لیکن عزیز بچوں دیکھو، جو چھلکے والا بادام ہوتا ہے اس کے اوپر کے چھلکے کو توڑنے میں مشقت اختیار کرنی پڑتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے وہ چھلکا، لیکن جب اس کے اندر سے بادام کی گری نکلتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وقتی طور پر ذمہ داران جو ضابطے بناتے ہیں، اساتذہ جو آپ کو سمجھاتے ہیں، منہج سلف کی روشنی میں آپ کو وقتی طور پر کچھ سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، اس پر صبر و تحمل کیجیے، اس کا نتیجہ بادام کی گری کے طریقے سے بہت قیمتی نکلنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک چیز اس مجلس کے صدر کی حیثیت سے کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے جن فارغ طلباء نے تاثرات پیش کیے، ان میں سے ایک تاثر میں والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے لیے جو کنیت اختیار کی گئی وہ ابو محمد کی کنیت اختیار کی گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ابو عبدالسلام ہیں۔ اس انداز کی تبدیلیاں کر کے خدشات پیدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس کی جو کنیت ہو وہ کنیت اختیار کریں۔ اور دوسری بات جس کو برملا میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے فارغین نے بھی، ہمارے مہمانوں نے بھی میری ذات کے تعلق سے جو تعریفی کلمات ذکر کیے ہیں ان کو بچا کر کے رکھیے، موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کر کے اس کے نفس کو موٹا کیا جائے۔ رب کائنات ہم کو ان مواقع پر حوصلہ افزائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس انداز کی مبالغہ آرائی سے ہم کو اور ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ رب کائنات ہم کو استحکام عطا فرمائے، قرآن و سنت اور منہج سلف کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے شکر گزار ہوں اس مجلس کے روح رواں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ سے متعلق میں شکر گزاری کے الفاظ پھر سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ادارے کے بارے میں، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو تاثرات پیش کیے ہیں ان کو آب زر سے لکھا جانا چاہیے۔ اللہ کرے کہ منہج سلف کی بنیاد پر ہمارا یہ قافلہ ہمیشہ رواں رہے۔ رب کائنات اگر چاہ لے تو یہ چیز مشکل نہیں، لیکن ہم لوگ جو کوتاہیوں، سیاہ کاریوں سے بھرے پڑے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی قرآن و سنت کی مخالفت ہماری صفت ثانیہ بن چکی ہے۔ ہم لوگ اس قابل نہیں کہ یہ فریضہ انجام دیں، لیکن اس کے باوجود اگر رب کائنات نے یہ موقع دیا ہے تو ہم کو رب کائنات کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ فارغین سے ایک بار پھر سے منہج سلف پر مضبوطی اور استحکام کے ساتھ قائم رہنے کی اپیل کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی آپ کا لباس ہے، یہی آپ کا عزت و وقار ہے، یہی آپ کا کھانا پینا ہے، یہی آپ کی عزت ہے، یہی آپ کی دنیا ہے،
یہی آپ کا کل سرمایہ ہے. اس کو جتنی مضبوطی اور استحکام کے ساتھ آپ لے کر کے چلیں گے، اس دنیا میں بھی اتنی زیادہ آپ کو عزت ملے گی، اور آخرت کی کامیابی یہ رب کائنات کے اختیار میں ہے. اس کی امیدیں اتنی زیادہ اسی کی بنیاد پر وابستہ کی جا سکتی ہیں. رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جامع، مؤثر اور گراں قدر صدارتی خطاب کے بعد کلمہ تشکر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جامعہ اسلامیہ سنابل کے امیر محترم جناب مولانا شکیل احمد سنابلی صاحب حفظہ اللہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حاضرین مجلس، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں جس کی نصرت و توفیق سے جامعہ اسلامیہ سنابل کے 38ویں بیچ کے فارغین کے درمیان تقسیم اسناد کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا. ہم مشکور ہیں آج کے مہمان خصوصی محترم جناب مولانا عبدالسلام سلفی صاحب حفظہ اللہ و تولا، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے، جنہوں نے اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی اور ہمارے طلباء اور ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائی. ہم ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں صدر مرکز، نائب صدر مرکز، سیکریٹری مرکز، جوائنٹ سیکریٹری مرکز اور خازن مرکز کی خدمت میں، جنہوں نے اس بزم کو کامیاب بنانے میں ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی. ہم مشکور ہیں اپنے ان تمام مہمانان گرامی قدر کے جنہوں نے اپنے قدوم میمنت عزوم سے نوازا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے تمام اساتذہ گرامی قدر کا جنہوں نے اس پروگرام کے بحسن و خوبی انجام پذیر ہونے میں ہمارا مکمل تعاون فرمایا. ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام طلباء کے. نیز ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام کارکنان اور خدام کا جنہوں نے اس پروگرام میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا. اللہ تعالی آپ تمام حضرات کو اس قربانی کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جائے. ہم مہمانان گرامی قدر اور اساتذہ کرام اور فارغین جامعہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے چائے کا انتظام ہے، لہذا اسے نوش فرما کر کے جائیں. ترتیب کچھ اس طرح ہے: اساتذہ کرام اسٹاف روم میں، فارغین طلباء اسٹاف روم کے برابر والے کمرے میں، اور مہمانان گرامی قدر جامعہ کی کینٹین میں تشریف لے چلیں. اب مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.